یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر، سب کی بات نہیں کر رہا، وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو، ٹھنڈے ہو جاؤ گے، ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے، اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف. وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے. غصہ آ رہا تھا نا بہت برداشت، شریعت کیا کہتی ہے؟ پی لو اس گھونٹ کو. لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے، کیونکہ آپ نے اپنے اعصاب پہ بوجھ ڈالا. میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے، ٹھنڈے ہو جاؤ گے. جیسے گھر آئے، دیکھا کھانا نہیں مل رہا تو لاتیں مارنا شروع کی، کرسی اٹھا کے بڑا وہاں پھینکی، گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ. ایک کیس آیا میرے پاس، ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پھوڑ بہت کر دی ہے، غصہ جب بھی آتا ہے چیزیں توڑتا ہے. میں نے کہا کیوں توڑتا ہے؟ کہہ رہا بیوی پہ کو کبھی نہیں مارا میں نے، بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا، چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ. کہہ رہے تو اپنا نقصان کرو نا، تو چیزیں خرید کے لے آتا ہوں دوبارہ میں. تو میں نے اس خاتون سے کہا اتنا اچھے میاں آج کل مارکیٹ سے شارٹ ہے، آج کل کے حساب سے برداشت کرو، اس پہ گزارا کرو. جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے، گلاسوں پہ نکال رہا ہے، اتنا کنٹرول ہے اس کو. اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں، وہ کہہ رہے میرے اپنے گلاس ہے، جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا. تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے؟ جب آپ نے غصہ نکالا، چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں، آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے ہو، تھوڑی ندامت بھی ہوتی ہے یار زیادہ ہو گئی، سوری بھی کرو گے وغیرہ وغیرہ نا. یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا. اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا؟ پھر دوبارہ غصہ آئے گا، پھر کچھ توڑو گے، پھر تیسری بار غصہ آئے گا. ایک دن آئے گا بیوی کا منہ توڑ دو گے، آپ بولا بس چیزیں بہت ٹوٹ گئی ہیں، اب تو کیوں جڑی ہوئی ہے اب تک ہے؟ تو کیوں جڑی ہوئی ہے؟ اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو کیوں جڑی ہوئی ہے؟ تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا، عادی ہو جائے گا. لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا، وقتی نقصان بھی ہوگا، ہو سکتا ہے بلڈ پریشر بہت ہائی ہو جائے، ہو سکتا ہے نیند اڑ جائے، ہو سکتا ہے کچھ بھی، یہ وقتی نقصان ہے. آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی، اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی. غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا. غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا، غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا. پھر یہ ریلیکس ہوگا، پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوگا. آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ ہو برداشت نہیں سکھاتے، برداشت نہیں کرتے. کبھی ادھر مار رہا ہے، کبھی گالیاں دے رہا ہے، کبھی یہ کر رہا ہے، کبھی وہ کر رہا ہے، کبھی طلاقیں نکال رہا ہے، کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا، کبھی کسی کو پکڑ کے کوٹ دیا. تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا، حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا، بس اس سے زیادہ نہیں. صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کے عالم میں ہیں. ایسے غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرے مبارک پہ ڈال دیا گیا، ایسا سرخ ہو جاتا. لیکن برداشت کتنی تھی. کسی نے ہمارے نبی کو طعنہ دیا کہ اس دفعہ مال غنیمت میں پراپر عدل نہیں ہوا ہے. ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کا دل جوڑنے کے لیے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا، اور وہ بعض اپنے ہی تھے. غصہ آنا ایک فطری تھا نا. آپ نے فرمایا آپ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا. نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا، تو ایمان، بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا. تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی، تو آپ کتنے غضبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے. بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے
کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا, اور غصے میں آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا. ہم ہوتے ہم کیا کرتے, جو گھر میں کر رہے ہیں, غصہ آیا اٹھا کے پٹخنا شروع کر دیا, گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے چل رہی ہیں, اتنی گالیاں اور ایسی ایسی فحش گالیاں کہ معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی. تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان, آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے, مزین. تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا, استغفار کرے, معذرت کر لے. علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا کہ جن لوگوں کو غصہ زیادہ آتا ہے نا, وہ معذرت کرنا سیکھ لیں. جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑے سنا دی تو بعد میں کیا کر لو, سوری کر لو. اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شارٹ, کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نے ہی کرنی ہے, بعد میں معذرت. ہمارے ایک دوست تھے کلاس فیلو پٹھان, گاؤں کے دیہات کے, ہمارے ساتھ پڑھتے تھے. انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اصلاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے, بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا. دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کے حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے. کہا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں, پھر میں مارتا ہوں اس کو, ایسے کرتا ہوں, یوں کرتا ہوں. تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں, آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے. یہ آپ پر لازم ہے. اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہوا ہے نا, اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا, پیر جو حکم دے اس کی پابندی کرے. تو آپ, یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو حق اہل حق ہو. آج کل کے جو 2 نمبر قسم کے پیر آ رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, وہ بس چند وظیفوں میں گھما رہے ہیں پبلک کو. جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بات, اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر, ڈانٹ دیا یا کچھ بھی, آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے, سوری کرنی, معذرت کرنی. بیگم ایکسکیوز می, کائنڈلی, ٹھیک ہے, جتنے بھی انگلش کے, پشتو کے, اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں. تو وہ مجھے, میرے کلاس فیلو تھے, مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے, اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا. کہہ رہے ہیں میں بیوی سے معافی مانگوں, یہ ہمارا غیرت برداشت نہیں کرتا. بہت کہہ رہے ہیں یار یہ میرے تو, مجھ سے نہیں ہوگا یہ کام. لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ, اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ. تو فائدہ ہو گیا نا ان کو. تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا اور سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو, اس پہ قائم نہ رہیں کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا. نہ, جیسے ہی ٹھنڈا ہو آپ نے فوراً کیا کرنا ہے, یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا, آپ سے معذرت چاہتا ہوں. سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا. اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو, ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے. اس کا مطلب وہ آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے, وہ گدھا ہے. تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے, آپ کو انسان سمجھ کے, مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں, ایکسکیوز می سر, کائنڈلی اپنا خیال رکھیے گا. یہ خیر کہنا نہیں ہے, دل میں سوچنا ہے. وہ گدھا اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا, بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے. تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کی ہے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کی ہے, تو یہ تو انسان تو خطا کا پتلا ہے نا. قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا. قرآن کہتا ہے فلما سکت عن موسیٰ الغضب, جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوا, تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی, جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑھی سے پکڑ کے کھینچ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہیں نا, واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں. اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو, تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے
ان کی داڑھی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو, حالانکہ وہ بھی پیغمبر ہیں, ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں, تمہیں نگران بنا کے گیا تھا. اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا نا, اصولی طور پر, کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا, آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو ہارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا, یہ قوم ماننے والی نہیں تھی, تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے. کیا خیال ہے؟ لیکن غیرت اور دینی حمیت, شرک اتنا بڑا جرم, یہ قوم فرعون تباہ ہو گیا ان کے سامنے, اتنے معجزے دیکھ لیے, تو اس لیے کہ بچڑے کی عبادت کرو, تو غصہ آنا یہاں فطری تھا, نیچرل تھا. فوراً اپنے بھائی ہارون کی داڑھی اور سر کے بال پکڑ کے گھسیٹنا شروع کیا. یجرہ الیک, قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف, غصے میں گھسیٹ بھی رہے ہیں. ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں. حضرت ہارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا. یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے, بڑوں پہ نہیں ہوتا. انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, اے میری ماں کے بیٹے, محبت کا جملہ کہا نا تاکہ تھوڑا ترس آئے, آپ میری داڑھی اور پیشانی کو نہ پکڑیں, مجھے ڈر تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے, میں نے ان کو سمجھایا, مجھے ڈر تھا کہ یہ کیا کر دیں گے, جان سے مار دیں گے, وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیاں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگی. تو آ جاتا ہے انسان کو, پیغمبروں کو بھی آیا ہے, حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس حضرت موت کا فرشتہ آیا, پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا. حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا؟ اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوا ہوں, آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں. حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ایک تھپڑ, زور سے تھپڑ لگایا, اس کی آنکھ گر گئی نکل کے. اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے؟ اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو, یہ ایک لمبی تقریر ہے, یہ ایک لمبی بحث ہے, اس میں جو جلال تھا ان کی طبیعت میں. تو بعض دفعہ انسان کو, انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا. تو خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو بھی آ سکتا ہے, تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی, بعد میں کیا کر لو, سوری کر لو. اس سوری کا فائدہ ہوگا, ایک تو وہ گناہ معاف ہو جائے گا, دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خود ہی معذرت کرنی ہے, تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام.